السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریٹ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ پہلا چیپٹر کا وی وی آئی کوشچن لے کر آئے ہیں، جو کہ 2027 کے بورڈ ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اسے بیچ میں ذرا بھی اسکپ نہ کریں، لاسٹ تک دیکھیں۔ چلیں ہم سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا کوشچن، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اے ہے، فرحت اللہ بیگ۔ دوسرا سوال، درجہ ذیل میں سے ناول کون ہے؟ درجہ ذیل میں سے ناول کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا توبۃ النصوح، آنسر بی۔ تیسرا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ اس کا جواب نذیر احمد ہوگا۔ چوتھا سوال، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا صحیح آنسر سی ہے، خاکہ نگاری۔ پانچواں سوال، مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا میاں دانی، آنسر بی۔ چھٹا سوال، منات العروج کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ڈپٹی نذیر احمد۔ ساتواں سوال، ان میں کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ اس کا جواب نذیر احمد کی کہانی۔ آٹھواں سوال، فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نذیر احمد کی کہانی۔ نوواں سوال، نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ اس کا جواب فرحت اللہ بیگ ہو۔ 10واں سوال، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا خاکہ نگاری۔ 11واں سوال، نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اس کا جواب خاکہ۔ سوال نمبر 12، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اس کا جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 13، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ جواب پڑھنے کے لیے۔ سوال نمبر 14، نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب فرحت اللہ بیگ۔ 15 نمبر سوال، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ اس کا جواب اعراب کی غلطیاں۔ 16 نمبر سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ تو اس کا جواب ہوگا شاہ عالم ثانی۔ سوال نمبر 17، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کون تھے؟ جواب مرزا افضل بیگ۔ 18 نمبر سوال، فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ جواب مرزا عبداللہ۔ سوال نمبر 19، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1885۔ سوال نمبر 20، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا حشمت اللہ۔ سوال نمبر 21، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ صحیح جواب ہوگا دہلی۔ سوال نمبر 22، مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب 1947۔ سوال نمبر 23، فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنی جلدوں میں شائع ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 7۔ آج کی کلاسز میں ہم لوگ دوسرا چیپٹر کا وی وی آئی کوشچن لے کر آئے ہیں۔ چلیے ہم لوگ سوال دیکھتے ہیں۔
پہلا سوال، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ دوسرا سوال، راگ فیلر کون تھا؟ جواب، تاجر۔ تیسرا سوال، سپارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ چوتھا سوال، آگ، ہوا، پانی، مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب، مٹی۔ پانچواں سوال، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مضمون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ جواب، سید حسن علی شاہ۔ سوال نمبر 7، ذیل میں مضمون کون ہے؟ جواب، مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 8، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ جواب، نظام المشائخ۔ سوال نمبر 9، مٹی کا تیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ جواب، بدبودار۔ سوال نمبر 10، غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 11، مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 12، خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، سید عاشق علی۔ سوال 13 نمبر سوال، خواجہ حسن نظامی کے مورث اعلیٰ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بتائیے۔ جواب، سید بدر الدین اسحاق۔ سوال نمبر 14، سید بدر الدین اسحاق کس مشہور بزرگ کے خلیفہ تھے؟ جواب، فرید الدین بابا فرید الدین گنج شکر۔ سوال نمبر 15، خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، چہیتی بیگم۔ سوال نمبر 16، راگ فیلر کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ جواب، مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 17، راگ فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب، امریکہ۔ سوال نمبر 18، خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ جواب، بستی حضرت نظام الدین۔ سوال نمبر 19، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی۔ سوال نمبر 20، جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام بتائیے۔ سید۔ جواب، سید حسن علی شاہ۔ 21 نمبر سوال، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، 1778۔ سوال نمبر 22، والدین کے انتقال کے بعد خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ جواب، بھائی نے۔ سوال نمبر 23، خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ جواب، 1955۔ سوال نمبر 24، مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ جواب، غیر افسانوی ادب۔ آج کے کلاسز میں ہم تیسرا چیپٹر کا VVI کوشچن لے کر آئے ہیں۔
چلیے ہم لوگ سوال دیکھتے ہیں. پہلا سوال، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب دسنا. دوسرا سوال، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب فطور. تیسرا سوال، سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ جواب شبلی نعمانی. چوتھا سوال، ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ جواب بھوک توڑنے کی. پانچواں سوال، سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب کراچی. چھٹا سوال، نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ جواب بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق. سوال، درجہ ذیل میں سلیمان ندوی کی تصنیف. نقوش سلیمانی. آٹھواں سوال، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ جواب بہار. سوال، سید سلیمان ندوی نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ جواب پونا کالج. سوال نمبر 10، سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ جواب الپنج. سوال نمبر 11، بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ جواب نالندہ. سوال نمبر 12، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب سید ابو الحسن. سوال، سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب 1884. سوال نمبر 14، ان میں سے کون سی تصانیف سید سلیمان ندوی کی ہیں؟ جواب نقوش سلیمانی. سوال نمبر 15، سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ جواب 1953. سوال نمبر 16، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ جواب سید سلیمان ندوی. سوال نمبر 17، مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ جواب سید سلیمان ندوی. سوال نمبر 18، پٹنہ کے رسالہ الپنج میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا؟ جواب خاتون کی تعلیم. سوال نمبر 19، قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ترکی. سوال نمبر 20، ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالہ کی ادارت کی؟ الندوہ. سوال نمبر 21، شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا؟ جواب سیرت النبی. آج کے کلاسز میں ہم لوگ چوتھا چیپٹر کا VVI کوشچن لے کر آئے ہیں جو کہ 2027 کے بورڈ ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. چلیے ہم لوگ سوال دیکھتے ہیں. پہلا سوال، وزیر آغا کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جواب پاکستان. دوسرا سوال، وزیر آغا کا ایک انشائیوں کا مجموعہ کا نام لکھیے. جواب چوری سے یاری تک. تیسرا سوال، مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ جواب وزیر آغا. چوتھا سوال، وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب 1922. پانچواں سوال، انشائیہ نگار ڈیس طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟ خالی جگہ بھریں. جواب غیر رسمی. سوال نمبر 6، انشائیہ کیا ہے؟ جواب
مضمون کی قسم. سوال نمبر 7 وزیر آغا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سوال نمبر 7 وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب انشائیہ کیا ہے؟ سوال نمبر 8 تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ جواب غیر افسانوی ادب. سوال نمبر 9 ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر آغا کی شہرت کس صنف میں تھی؟ جواب انشائیہ نگار. سوال نمبر 10 انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ جواب طنز و مزاح. سوال نمبر 11 انشائیہ کیسی صنف ہے؟ جواب نثری. سوال نمبر 12 انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ جواب غیر رسمی طریقہ کار. سوال نمبر 13 اردو تنقید کا بانی کسے کہا گیا ہے؟ جواب مولانا حالی. سوال نمبر 14 ان میں سے کون سی تصنیف وزیر آغا کی نہیں ہے؟ جواب نقد نگاہ. سوال نمبر 15 ایک ممتاز ناقد کی حیثیت سے وزیر آغا کی شناخت کب قائم ہوئی؟ جواب 1947. سوال نمبر 16 انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب سادگی. سوال نمبر 17 وزیر آغا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب انشائیہ. سوال نمبر 18 جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب تنقیدی مضامین. سوال نمبر 19 وزیر آغا کی وفات کب ہوئی؟ جواب ان میں سے کوئی نہیں. سوال نمبر 20 انشائیہ کس کی پیداوار ہے؟ جواب شگفتہ موڈ. سوال نمبر 21 وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب پاکستان. سوال نمبر 22 اردو شاعری کا مجاز کی مصنف کون ہے؟ جواب وزیر آغا. سوال نمبر 23 وزیر آغا کے کسی ایک مضمون تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام بتائیں. جواب نئے تناظر. آج کے کلاسز میں ہم لوگ چیپٹر 5 کا VVI کوشچن لے کر آئے ہیں جو کہ 2027 کے بورڈ ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اسے بیچ میں ذرا بھی اسکپ نہ کریں اور لاسٹ تک دیکھیے. چلیے ہم سوال شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ جواب احمد جمال پاشا. سوال نمبر 2 انشائیہ ہجرت میں مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ جواب غلامی. سوال نمبر 3 احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب 1929 میں. سوال نمبر 4 احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ جواب 1987 میں. سوال نمبر 5 ہجرت کیا ہے؟ جواب انشائیہ. سوال نمبر 6 احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ جواب طنز و ظرافت. سوال نمبر 7 احمد جمال پاشا کا کون سا انشائیہ آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ جواب ہجرت. سوال نمبر 8 ذکی آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ جواب پٹنہ میں. سوال نمبر 9 بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب خانہ بدوش. سوال نمبر 10 احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب
पटना। सवाल नंबर 11, सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? जवाब ससुराल। सवाल नंबर 12, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 13, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? जवाब शुजाअत हुसैन। सवाल नंबर 14, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? जवाब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 15, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया? जवाब 1958। सवाल नंबर 16, अहमद जमाल पाशा कहाँ मुदफिन हुए? जवाब सिवान। सवाल नंबर 17, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब इलाहाबाद। सवाल नंबर 18, अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? जवाब नजफ अली। सवाल नंबर 19, याकूब और यूसुफ का क्या निस्बत था? जवाब बाप बेटे का। सवाल नंबर 20, अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम था? जवाब सरवरी खातून। सवाल नंबर 21, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? जवाब ज़किया आफाक कॉलेज। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।